السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کی جو دعائیں ہیں ان کے مختلف صیغے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، اور مومن مرد و عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں اپنے رب کریم سے جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کی دعا کرے۔ لیکن اس سلسلے میں، یعنی جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے بارے میں جو دعائیں ہیں، الفاظ اور کلمات ہیں، ان میں ایک بہترین دعا اور بہترین الفاظ اور کلمات وہ ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھایا، آپ نے انہیں تعلیم دی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک واعوذ بک من شر ما اعوذ به عبدک و نبیک اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 3846، اور یہ صحیح حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں نمبر ہے 1542۔ محترم حضرات و خواتین، یہ دعا جو آپ کے سامنے پڑھی گئی انتہائی بہترین اور جامع ترین دعا ہے، اور ہر مومن مرد اور عورت کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے اور یہ دعا اپنے رب سے کرے، اس دعا کو یاد کر لے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھانا یہ گویا کہ پوری امت کے لیے تعلیم ہے، پوری امت کو گویا کہ یہ ہدایت ہے، یہ تعلیم ہے کہ تمام افراد امت اس دعا کو پڑھیں، اس لیے کہ یہ بڑی بہترین دعا ہے اور بہت ہی جامع دعا ہے۔ اس دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں۔ جو یہ دعا کرے گا وہ گویا کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو اللہ رب العالمین سے مانگ لے گا۔ اس دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ گویا جو یہ دعا کرے گا وہ اپنے رب کریم سے دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے محفوظ ہونے کی، بچنے کی دعا کرے گا۔ اس دعا کے اندر وہ تمام خیر اور بھلائیاں مانگی گئی ہیں
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ اس دعا کے اندر ان تمام شرور اور برائیوں سے پناہ طلب کی گئی ہے، اللہ کی پناہ، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہیں۔ اور اس دعا کے اندر جنت کا سوال کیا گیا ہے، جنت مانگی گئی ہے، اور وہ تمام اقوال و اعمال کی دعا کی گئی ہے، ان کے کرنے کی، ان کی توفیق حاصل ہونے کی، جو کہ جنت سے قریب کرنے دینے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس دعا کے اندر جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ان تمام اقوال اور اعمال سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی، جو کہ جہنم سے قریب کر دینے والے ہیں۔ اور اس دعا کے اندر اللہ کا جو حکم ہے، جو بھی فیصلہ ہے بندے کے بارے میں، وہ خیر ہو، بھلا ہو، اس کا انجام بہتر ہو، اس کی دعا کی گئی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس دعا کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، جو کلمات آئے ہیں، اس کے معانی کیا ہیں۔ تو اس دعا کا ترجمہ سب سے پہلے جان لیتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر طرح کا خیر یعنی اچھائی اور بھلائی مانگتا ہوں، وہ خیر بھی جو جلد آنے والا ہے، اور وہ خیر بھی جو دیر سے آنے والا ہے، وہ خیر بھی جسے میں جانتا ہوں، اور وہ خیر بھی جسے میں نہیں جانتا ہوں، اور میں ہر شر سے یعنی خرابی اور برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس شر سے بھی جو جلد آنے والا ہے، اور اس شر سے بھی جو دیر سے آنے والا ہے، اس شر سے بھی جسے میں جانتا ہوں، اور اس شر سے بھی جسے میں نہیں جانتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر وہ خیر اور بھلائی مانگتا ہوں جو تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہیں، اور میں ہر اس شر اور برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس قول و عمل کا جو جنت سے قریب کر دے، اور میں تیری جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، اور ہر اس قول و عمل سے جو اس سے قریب کر دے، اور میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ہر اس فیصلے کو جو تو نے میرے لیے کیا ہے خیر بنا دے۔ یہ ترجمہ ہے اس دعا کا۔ اب آئیے چند جو الفاظ اور کلمات وارد ہوئے ہیں، مزید اس کا معنی جان لیتے ہیں۔ اس میں ہے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ، کہ اے اللہ، میں تجھ سے تمام خیر و بھلائیوں کو طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، خیر ہو سکتے ہیں، اچھائیاں ہو سکتی ہیں، نعمتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب میں تجھ سے مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں، ان کے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ مجھے تو دے، مجھے نواز دے ان تمام سے۔ جو جلد آنے والا خیر ہے وہ بھی، اور جو دیر سے آنے والا خیر ہے وہ بھی۔ کیا مطلب اس کا؟ جلد آنے والا خیر اور دیر سے آنے والا خیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر اور بھلائی جو قریب ہے وہ بھی مجھے چاہیے، اور جو خیر اور بھلائی دور ہے وہ بھی مجھے چاہیے۔ جو خیر و بھلائی موجودہ اور حال میں ہیں اس کا بھی میں طالب ہوں، اور جو خیر و بھلائی مستقبل اور آئندہ زمانے میں آنے والا ہے میں تجھ سے اس کا بھی طالب ہوں۔ سب کچھ عطا فرما، تمام طرح کا خیر، ہر قسم کی بھلائی مجھے چاہیے، اے اللہ تو مجھے دے دے۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے، جلد آنے والا خیر یعنی دنیا کا جو خیر ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں،
دنیا کے اندر جو اچھائیاں اور بھلائیاں ہو سکتی ہیں ان سے نواز دے، اور دیر سے آنے والا خیر سے مراد ہے آخرت کا خیر، آخرت کی تمام بھلائیاں اور نعمتیں ان سے مجھے نواز دے۔ یہ معنی کیا گیا ہے اس کا کہ جلد آنے والا خیر اور دیر سے آنے والا خیر، ہر طرح کے خیر سے مجھے نواز دے۔ اس کے بعد ہے ما علمت منہ وما لم اعلم، میں تجھ سے ہر وہ خیر مانگتا ہوں جو مجھے معلوم ہے، اور وہ خیر بھی مانگتا ہوں جو مجھے معلوم نہیں ہے۔ یعنی بندہ اس میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ جس خیر، بھلائی، اچھائی، نعمت کو میں جانتا ہوں میرے علم میں ہے، وہ بھی مجھے دے، اس کے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، اور جو خیر و بھلائی، جو نعمت، جو اچھائی میرے علم میں نہیں، میں نہیں جانتا ہوں، صرف تو جانتا ہے، صرف تیرے علم میں ہے، اس سے بھی مجھے نواز دے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو خیر و بھلائی، جو نعمت ظاہر ہے وہ بھی مجھے چاہیے، اور جو خیر، بھلائی اور نعمتیں پوشیدہ ہیں وہ بھی چاہیے۔ یعنی تمام طرح کا خیر اور تمام طرح کی بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، کہ میں تجھ سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر طرح کے شر اور برائی سے، ہر طرح کی خرابی اور نقصان سے، جو جلد آنے والا شر ہے اس سے بھی، اور جو دیر سے آنے والا شر ہے اس سے بھی، اور جس شر کو میں جانتا ہوں اس سے بھی، اور جس شر کو میں نہیں جانتا ہوں اس سے بھی۔ اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ دنیا میں آنے والا شر ہو، برائی ہو، خسارہ ہو، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور مجھے محفوظ رکھ، مجھے بچا، اس سے میری حفاظت کر، اور جو آخرت میں آنے والا شر ہے، برائی ہے، خسارہ ہے، اس سے بھی مجھے بچا، اس سے بھی مجھے محفوظ رکھ، اس سے بھی مجھے نجات دے۔ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اے اللہ، جو قریب میں آنے والا شر ہے اس سے بھی مجھے بچا، اور جو دور آنے والا، جو دور کا خیر ہے، دور کا شر ہے، برائی ہے، اس سے بھی مجھے بچا۔ اور اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو ظاہری خرابی ہے، برائی ہے، جو ظاہری نقصان ہے، خسارہ ہے، شر ہے، اس سے بھی بچا، اور جو باطنی پوشیدہ شر ہے، برائی ہے، خرابی ہے، فتنہ ہے، خسارہ ہے، اس سے بھی بچا۔ ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے بچا، ہر طرح کی آفت اور بلا سے بچا، جس کو میں جانتا ہوں کہ وہ میرے لیے خراب ہے، میرے لیے برا ہے، میرے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بھی بچا، اور جسے میں نہیں جانتا ہوں، صرف تو جانتا ہے اے میرے مولا کہ وہ میرے حق میں برا ہے، نقصان دہ ہے، خراب ہے، اس سے بھی بچا۔ ہر طرح کے شر اور برائی سے اس میں پناہ مانگی گئی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اور چاہے وہ موجودہ زمانے میں اور حال میں آنے والا شر ہو، برائی ہو، یا آئندہ اور مستقبل کا جو زمانہ ہے اس میں آنے والا شر اور برائی ہو، ہر طرح کے شر سے اس میں پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے جو بھی خیر طلب کیا، جو بھی اچھائیاں، بھلائیاں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ رب العالمین سے انہوں نے مانگی، طلب کی، اس دعا کے اندر بندہ ان تمام خیر، بھلائیوں اور اچھائیوں کو، نعمتوں کو طلب کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور، جن آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، برائیوں، خرابیوں اور نقصان اور خسارے سے بچنے کی اور محفوظ رہنے کی اللہ سے دعا کی ہے، اللہ سے پناہ مانگی ہے، تو
اس دعا میں یہ بات بھی موجود ہے، بندہ ان تمام شرور، برائیوں اور خرابیوں اور نقصانات سے بچنے کی دعا کرتا ہے اور اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ کی پناہ چاہتا ہے۔ اور اس کے اندر جنت طلب کی گئی ہے، جنت مانگی گئی ہے۔ بندہ اس میں یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت سے نواز، جنت میں مجھے داخل کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس میں کہ میں تجھ سے ہر اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت سے قریب کر دے، یعنی مجھے تو توفیق دے کہ میں ہر وہ بات، ہر وہ کام کر لوں جو مجھے جنت سے قریب کر دے۔ میں ہر وہ بات کہوں، ہر وہ کلمہ پڑھوں، ہر وہ گفتگو کروں، اپنی زبان سے ہر وہ ذکر، وہ دعا کروں، ہر وہ حمد ثنا اور ہر وہ بات میں کروں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے تیرے فضل سے، یعنی وہ قول جنت میں داخلے کا سبب بن جائے، تو اس کی توفیق دے کہ میں اس کو کہوں۔ اور اسی طریقے سے ہر عمل، ہر فعل، ہر کام جو جنت میں لے جانے والا ہے اس کو کرنے کی توفیق دے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف دعا کرنے سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ وہ تمام اعمال کرنے پڑیں گے، وہ تمام نیکیاں حسب استطاعت، حسب امکان کرنے ہوں گے جو کہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ دعا بھی کی گئی ہے کہ اللہ مجھے نجات دے جہنم سے، میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر اس قول اور عمل سے جو جہنم سے قریب کر دینے والا ہے۔ یعنی گویا کہ بندہ اس میں اپنے رب سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے نجات دے، اور ہر اس قول، ہر اس بات سے بھی بچنے کی مجھے توفیق دے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہوں، کوئی ایسی گفتگو نہ کروں، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ نہ پڑھوں جو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہو جائے۔ کفر کے، شرک کے، اللہ کو ناراض کرنے والے جو الفاظ ہیں، تقدیر پر اعتراض وغیرہ، ہر وہ بات جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہو اس سے بچنے کی اس میں دعا کی گئی ہے جو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ عمل، ہر وہ فعل، ہر وہ کام جو جہنم میں لے جانے والا ہے اس سے بچنے کی دعا کی گئی ہے کہ اس سے بچا، جیسے کہ کفر کا کام ہے، شرک کا کام ہے، بدعت کا کام ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جو کہ گناہ ہیں، جو کہ ظلم کا کام ہے، تمام سے بچا۔ سودی کاروبار ہے، رشوت کا کاروبار ہے، اور اسی طرح سے جوا کھیلنا ہے، زناکاری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بدعنوانی ہے، بے ایمانی ہے، یعنی تمام عمل جو کہ برا ہے، جو کہ گناہ کا ہے، اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ اس سے بچا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم سے نجات پانے کے لیے صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر اس بات سے اور ہر اس کام سے بچنا ضروری ہے جو جہنم میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس دعا کے اندر۔ اور آخر میں اس دعا کے اندر یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو نے میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا ہے، جو بھی تیرا حکم ہے میرے بارے میں، جو کچھ بھی تو نے میرے لیے مقدر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو میرے لیے خیر بنا دے، اس کو میرے لیے بھلا بنا دے، وہ میرے لیے اچھا فیصلہ ہو جائے، میرے لیے وہ بہتر حکم ثابت ہو جائے، یعنی اس کا انجام میرے حق میں ہو، اس کا انجام بہتر ہو۔ تیرا جو بھی فیصلہ ہے، جو بھی حکم ہے میرے لیے، جو بھی تو نے تقدیر بنائی ہے اچھی یا بری، تو یہ کر دے کہ اس کو میرے حق میں کر دے، یعنی اس کا انجام میرے لیے بہتر ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے، ظاہر سی بات ہے
کہ اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، چاہے وہ اچھی تقدیر ہو یا بری ہو۔ یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تو اللہ کا جو حکم، جو فیصلہ ہمیں اچھا لگے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو خیر ہی ہوگا ہمارے لیے۔ جو حکم، جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے ہمارے بارے میں، اگر وہ ہمیں برا لگے، اچھا نہ لگے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناپسندیدگی کا اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس حکم اور فیصلے کو جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، جبکہ اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہوتا ہے لیکن ہمارے علم کے مطابق اس کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ہمیں وہ برا لگتا ہے، تو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اس کا انجام بہتر کر دے ہمارے لیے۔ اس کا انجام کیسے بہتر ہوگا؟ ہم صبر کریں گے تو صبر کا انجام بہتر ہے، ہم اللہ سے اجر کی امید رکھیں گے، اجر ملے گا، ہمارے گناہوں کا وہ ذریعہ بنے گا، ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین ہماری جو تقدیر اللہ نے بنائی ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو ہماری بری تقدیر ہے اس کو اچھی تقدیر میں بدل دے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہے یہ۔ اس لیے کہ تقدیر کی بعض باتیں دعا پر موقوف ہوتی ہے، عمل پہ موقوف ہوتی ہے۔ بندہ جب وہ دعا کرتا ہے یا وہ عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو تقدیر معلق ہوتی ہے، موقوف ہوتی ہے، بدل جاتی ہے، اور اس کی اپنی تفصیل ہے۔ تو اس میں یہ بھی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے، جو بھی حکم ہے، بندہ اس سے راضی ہو اور دعا کرے کہ اس کو ہمارے حق میں اس کا انجام بہتر کر دے، اس کا نتیجہ بہر صورت بہتر ہو ہمارے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بہت ہی بہترین دعا ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لے اور اس دعا کو ہمیشہ پڑھتا رہے۔ کوئی ایسا خیر، کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جو اس دعا کے اندر موجود نہیں ہے، جو اللہ سے نہ مانگی گئی ہو، اور کوئی ایسا شر، کوئی ایسی برائی، کوئی ایسا خسارہ نہیں ہے جس سے انسان بچنا چاہتا ہو، اس دعا میں اس سے بچنے کی دعا نہ کی گئی ہو۔ اور اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی نے جو کچھ مانگا ہم اس دعا کو کریں گے تو گویا کہ ہم نے بھی وہ مانگ لیا۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا اور آخرت کی چھوٹی بڑی تمام بھلائیاں اس دعا کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، اور چھوٹی اور بڑی تمام برائیوں سے بچنے کی بھی اس میں دعا کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دعا کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، پابندی سے کرتے رہنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا، تقدیر اللہ بہتر کر دے، اپنا فیصلہ، اپنا حکم ہمارے حق میں بہتر کر دے، یہ دعا بھی کی گئی ہے۔ تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی چاہیے، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی چاہیے، ہمارا انجام دنیا میں بھی بہتر ہو، آخرت میں بھی بہتر ہو۔ اور نبی نے جو دعا کی وہ دعا ہم کریں، وہ الفاظ، وہ کلمات جو بطور دعا نبی کی زبان مبارک سے نکلے، ہماری زبان مبارک سے وہ نکلے، تو اس سے بہتر ہمارے حق میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ضرور ہمیں اس دعا کو کرتے رہنا چاہیے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر طرح کا خیر اور بھلائی، وہ خیر بھی جو جلد آنے والا ہے اور وہ بھی جو دیر سے آنے والا ہے، وہ خیر بھی جسے میں جانتا ہوں اور وہ خیر بھی جو میں نہیں جانتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے، ہر برائی سے، جو جلد آنے والا شر ہے اس سے بھی، اور جو دیر سے آنے والا شر ہے اس سے بھی، جس شر کو میں جانتا ہوں اس سے بھی، اور جس شر اور برائی کو میں نہیں جانتا ہوں اس سے بھی۔
اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر وہ خیر اور بھلائی جو تیرے بندے نے، تیرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور میں تجھ سے میں تیری ہر اس شر اور برائی سے پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تو اس سے مجھے محفوظ رکھ، مجھے بچا، جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ مانگی ہے اور اسے بچنے کی دعا کی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، جنت کا طالب ہوں، مجھے جنت سے نواز اور ہر اس قول اور عمل کی مجھے توفیق دے جو جنت سے مجھے قریب کر دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور ہر اس قول و عمل سے جو مجھے جہنم سے قریب کر دے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے، مجھے بچا، مجھے محفوظ رکھ، مجھے نجات دے جہنم سے بھی اور ان تمام اقوال و اعمال سے جو جہنم میں جانے کا سبب ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، اور میں تجھ سے یہ بھی التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ اے میرے مولا، تو نے جو بھی حکم اور فیصلہ کیا ہے میرے بارے میں، تو اس کو میرے حق میں خیر بنا دے، بہتر بنا دے۔ یہ ہے دعا اور اس کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، ہدایت ہے، ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے۔ بہتر ہے اس دعا کو حرف بحرف ہم یاد کر لیں، لفظ بلفظ یاد کر لیں۔ نہیں یاد ہے تو جب تک ہم یاد کرنے کی کوشش کریں، جب تک یاد نہ ہو تب تک ہم اپنے الفاظ میں بھی اس دعا میں جو کچھ کہا گیا ہے ہم اللہ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر زبان کو سمجھنے والا ہے اور اللہ تمام الفاظ کو جاننے والا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم جلد سے جلد اس دعا کو، دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیں اور اس دعا کو پڑھتے رہیں، کرتے رہیں۔ جب تک یاد نہ ہو تب تک ہم اس دعا کو اپنی زبان میں بھی، اپنے طریقے سے، اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نیت کو دیکھتا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں ہماری دعا کے اندر، یقین ہے کہ نہیں دعا پر، اور رب سے ہمیں امید ہے کہ نہیں، اس کو دیکھتا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں ہوں گی تو شرف قبولیت پائے گی ہماری یہ دعا، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازے گا اور دنیا اور آخرت کے تمام شرور اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے اور اس دعا کو پڑھنے کی ہر مومن مرد و عورت کو توفیق دے۔ اے اللہ تم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔